بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو دوستوں، میں آپ لوگوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی بیان کرتا ہوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرتا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی کچھ میں بیان کروں وہ کسی فرقہ کے خلاف نہ ہو، اس میں کسی بھی فرقہ کی برائی نہ ہو، لیکن جو بھی میں بیان کروں میری کوشش ہوتی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کروں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے انسان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دماغ کے کتنے حصے ہیں، اور انسان کے اندر کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ اور دین محمدی سے غافل ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ انسانی وجود کا نقشہ ہے جس کو جہان اکبر بھی کہا گیا ہے۔ جب انسان رحم مادر میں تھا تو اس کی خوراک خون حیض تھی جو اس کو ناف کی ناڑ کے ذریعے دیا جاتا تھا، اور اس کا منہ نیچے کی طرف تھا اور پاؤں اوپر کی طرف تھے، اور جب اس جہان میں آیا تو اس کی خوراک اوپر چلی گئی۔ وہ پہلی خوراک جو نجس تھی ختم ہو کر پستان مادر سے دودھ کی خوراک ملنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رخ پستی سے بلندی کی طرف کیا۔ یہ صرف انسان کے لیے یا جن کے لیے ہے، باقی ہر مخلوق کے بچوں کی خوراک ناف کے نیچے ہے، صرف انسان کی خوراک اوپر پستان مادر میں ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پستی کو چھوڑ کر بلندی کی طرف جانے کا حکم فرمایا، جس کا نام دین حق رکھا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی بنیاد کلمہ پاک پر رکھی۔ تو کلمہ پاک کا پہلا حصہ لا ہے، جو آپ لوگوں کو اس اپنا نقشے میں نظر آ رہا ہوگا۔ کلمہ پاک کا پہلا حصہ لا ہے جو نفی کرتا ہے باطل کی۔ کلمہ پاک کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے پڑھا جائے، یہ جو ناف کے نیچے پستی کے اوصاف ہیں ان کی نفی کی جائے اور بلندی کے اوصاف پیدا کیے جائیں جن کو اسبات ہے، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا جائے۔ اب دماغ جو ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک دماغ مغز ہے، ایک دماغ مقدس ہے۔ اور اب اس نقشے کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اب یہ جو ناف ہے نا، ناف، اس کے اوپر کیا چل رہا ہے اور اس کے نیچے کیا چل رہا ہے۔ اس کے جو ناف کے اوپر کی مخلوق کا تعلق دماغ مقدس کے ساتھ ہے، جس میں حق کی فکر پیدا ہوتی ہے، جن کی بابت آیا ہے انعمت علیہم، یہ مومن لوگوں کی راہ ہے جو انبیاء اور اولیاء کی وراثت ہے۔ تو اس ناف کے اوپر والے حصے میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ عشق، محبت، رضا حق، خلق، صبر، تقوی، فکر اور ذکر ہے۔ اب جو ناف کے نیچے والا حصہ ہے اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس نیچے والی مخلوق کا تعلق دماغ مغز سے ہے، جس میں ہمیشہ باطل کی فکر گردش کرتی رہتی ہے۔ یہ غافل لوگوں کی راہ ہے جو نفس اور شیطان کی وراثت ہے، جن کی بابت آیا ہے قرآن پاک میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب نیچے والے حصے میں جو کچھ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ نیچے والے حصے میں غفلت، ہرس، حسد، شہوت، غصہ، تکبر اور ظلم چل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس نقشہ سے دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہم لوگوں کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ بندہ ناچیز نے جو آپ لوگوں کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔